علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والطالبين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والطالبين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت والاحترام محترم مکرم معزز من حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ سلام. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محمد اسلام کی امت میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محمد اسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، شعبان معظم کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک جمعہ اور ہے، پھر انشاءاللہ رمضان مبارک جیسا عظیم اور مبارک مہینہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم اور مبارک مہینے کے اندر عبادت و ریاضت، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تعمیر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی جو میری گفتگو ہے وہ میں نے سورۃ حج کی آیت نمبر 35 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ صحیح معنوں میں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا ہے اور اس کی وابستگی مضبوط ہو گئی ہے. پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی صورت میں تو الحمدللہ وہ دنیا موت کا برشر میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اس سے جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 34 اس کا آخری جو میں نے اس کے ساتھ ملایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مبشر المخبتین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. کن کو؟ عاجزی، کیا؟ عاجزی کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے.
اب یہ معلوم کرنا ہے ہمیں کہ عاجزی کرنے والوں کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کی صفات یا ان کا تعارف کیا ہے، عاجزی کرنے والوں کی پہچان کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ عاجزی کرنے والوں کی جو صفات ہیں، جو ان کی نشانیاں، ان کی علامات ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ان کی 4 علامتیں بیان کی ہیں عاجزی کرنے والوں کے لیے، اور یہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عاجزی انکساری یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ عاجزی اقرار ہے، عاجزی اعتراف ہے، عاجزی ہی ماننا ہے، عاجزی ہی جھکنا ہے، عاجزی حسن اخلاق ہے، عاجزی ہی اندر کی میں کا ختم کرنا ہے، عاجزی اندر سے نفرت، کینہ، دشمنی، عداوت، اوڑ پر اس کو دور کرنا، اپنے دل کو، اپنے دامن کو، اپنے من کو ایسی غلاظتوں سے پاک کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا، بڑا ہو کر بھی بڑا نہ سمجھے، یا بڑا ہو کر بھی بڑا نہ سمجھے، بس یہی سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک بندہ ہوں۔ اگر مجھے رب نے پیسہ دے دیا ہے، رحمت دے دی ہے، دولت دے دی ہے، تو میں بھی تو انسان ہوں، چل رہا ہوں ان کے ساتھ، دوسرے بھی انسان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ چلا رہا ہے۔ اگر امیر تر ہے تو وہ غریب کا بھی محتاج ہے، اگر غریب تر ہے تو وہ امیر کا محتاج ہے، امیر بھی محتاج ہے اور غریب بھی محتاج ہے۔ مثلاً اگر ایک آدمی نے ایک فیکٹری لگا رکھی ہے، کارخانہ لگا رکھا ہے، کوئی بہت بڑا اس نے شعبہ کھولا رکھا ہے، تو اگر اس میں وہ گاڑیاں ان کے پاس ہے، دولت ہے، مال ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی ورکر ہی نہ آئے، کوئی مزدور کام کرنے والے نہ آئے، اب اس کے دفتری کام کو چلانے کے لیے کوئی پڑھا لکھا شخص نہ آئے جو اس کو سمجھ سکے، جو سمجھتا ہے، جس کا تجربہ ہے، اگر وہ نہ آئے تو وہ اکیلا وہ دفتر کے اندر بیٹھ کر وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ محتاج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محتاج ہے۔ اس طرح اگر کوئی غریب ہے تو وہ کسی کے پاس اگر کام کرنے نہیں جاتا، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو وہ کس طرح اپنا کام چلائے گا؟ اور اگر ہم کسی کا ہم کام کرتا ہے تو وہ محتاج اس کا۔ لیکن امیر اور غریب دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اگر بندہ سمجھ جائے تو میں اللہ معاف کرے ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میں بڑا معاملے میں پریشان ہوا، یہ باتیں کب ہم تک پہنچے۔ میں حضرت جابر رضی اللہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے صرف 2 باتوں کا ڈر ہے۔ کتنی؟ 2 باتوں کا ڈر ہے اپنی امت سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے اور لمبی لمبی امیدوں میں غرق ہو جائیں گے۔ اب اگلے جملے بڑے سننے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے کس چیز کا خطرہ ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ 2 چیزوں کا۔ عرض کیا آقا کس کس کا؟ عرض کیا آقا کس کا فرمایا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے، نفسانی خواہشات میں لگ جائیں گے، نفسانی خواہشات کی پوجا کریں گے۔ نمبر 2 لمبی لمبی امیدوں میں لگ جائیں گے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے خود تشریح کرتے ہوئے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا، دونوں چیزوں کو
واضح کر دیں کہ نفسانی خواہشات اب اس کا نقصان کیا ہے اور لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا ہونا اس کا نقصان کیا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیے اگر میرے آقا علیہ السلام تشریف نہ بھی کرے تو یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جانا یہ نقصان ہے، اور بندے کو یہ پتا ہے کہ وہ لمبی لمبی امیدوں میں اگر غرق ہو جائے، اسے پتہ نہیں میں نے مرنا ہے، میں نے جانا ہے دنیا سے، اور وہ لمبی لمبی امیدوں میں لگا ہوا ہے تو نقصان یہ نا، اگر وہ لمبی لمبی امیدوں میں لگ جائے گا تو وہ آخرت کی تیاری کیا کرے گا؟ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے یہ باتیں کرنے کے بعد پھر اس کے نقصانات پھر خود بیان فرمائے، اس کی تشریح کی۔ اب بڑا جملہ سننے والا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہشات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ حق سے ہٹ جائے۔ یہ بڑا جملہ سمندر بے کنار جیسا جملہ ہے، میں اس کے قابل نہیں کہ میں اس کی بڑی تشریح کروں، لیکن اصل اس کا مقصد آپ تک پہنچ گیا ہے، اس کا اصل جو مقصد وہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہ باتیں بڑوں تک کیسے پہنچی، اب یہ محکموں تک کیسے پہنچی، جہاں لوٹ مار ہے، جہاں بھی بندے کی قدر نہیں رہی ہے، یہ باتیں وہاں کیسے پہنچی؟ اور آخر اس وقت دیکھیں اگر عالمی سطح پر دیکھیں، بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو امت مسلمہ کا حال کیا؟ باقی غیر کو چھوڑیں، ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ہم تو امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اسلامی ممالک کے سربراہوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اسلامی ممالک کی جن کے ہاتھوں باغدور ہے ان کی بات کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں نظام ہے، جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، جن کے ہاتھوں میں ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار ہے، ہم تو ان کی بات کرنی ہے نا، غیروں سے میں غرض نہیں، غیروں سے ہمیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے فقط دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے، دو ہی چیزوں کا مجھے خوف آ رہا ہے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کے کتنے خوبصورت جملے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے کتنی باتوں کا خوف آ رہا ہے، دو کا۔ خطرہ کی چیز کا ہے، کتنی باتوں کا، دو کا۔ ایک نفسانی خواہشات میں لگ جائیں گے اور ایک لمبی لمبی امیدوں میں لگ جائیں گے۔ اتنی بات کرنے کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے خود ان کو پھر واضح کیا، تشریح کی، فرمایا نفسانی خواہشات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ حق صداقت سے ہٹ جائے گا، کبھی حق بیان نہیں کرے گا۔ دیکھیں اگر میں اس کی مزید تشریح نہ کروں تو الحمدللہ آپ سب کو پتہ لگ تو گیا ہے کہ ایک بندہ نفسانی خواہشات میں لگا ہو وہ حق بیان کر سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کر سکتا، وہ صداقت کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔ اگر وہ حق بیان کرتا ہے تو اس کے نفسانی خواہشات کیسے پوری ہوگی؟ وہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ نہیں دیکھے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، وہ تو اس چیز پر لگا رہے گا کہ بس آنا چاہیے، اور جو اس کا نفس کہہ رہا ہے وہ اپنے نفسانی خواہشات میں لگا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہشات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جو نفس کہتا ہے نا میں یہ کر یہ کر یہ کر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نفسانی خواہشات کی پوجا کرے، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، نفسانی خواہشات کی مانے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا نقصان میرے اس امتی کے لیے کیا ہے کہ وہ کبھی زندگی میں حق بیان نہیں کرے گا، وہ صداقت کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ کیا فرمایا، دوسری چیز کا جو خطرہ ہے لمبی لمبی امیدیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لمبی لمبی امیدوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھول جائے گا، وہ آخرت کو بھول جائے گا۔ اتنی بات کرنے اب یہ دوسرا جملہ تھا، اب اتنی بات کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے آگے کا اور جملہ عطا کر دیا، فرمایا دنیا چل رہی ہے، چلی جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، یہ جملہ فرما دیا۔ اس سے اگلا جملہ اس سے بھی کمال فرمایا دنیا اور آخرت دونوں کی اولاد ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی اولاد ہے، یعنی بیٹی ہے، دنیا کے بھی بیٹی ہے اور آخرت کے بھی بیٹی ہے، یعنی اولاد میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اتنی بات کرنے کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے بڑا خصوصی طور پر اپنے امت کو پھر سبق دیا، ایک درس دیا
خوبصورت ایک پیغام دیا، خدا کی قسم کمال پیغام دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، تم آخرت کے بیٹے بنو۔ تم کیا دنیا کے بیٹے نہ بنو، تم آخرت کے بیٹے بنو۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر میرا آقا علیہ السلام فرمایا جب دونوں کے بیٹے ہیں، دونوں کی اولادیں ہیں، تو پھر میں تمہیں یہی پیغام دوں گا امتیوں کہ تم دنیا کے بیٹے نہیں بننے، تم نے آخرت کے بیٹے بننے، کیونکہ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ فرمایا جہاں جتنا تیرے پاس قیمتی وقت ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے جتنا عمل کر لیں اتنا ہی کم ہے، وہاں حساب ہوگا، وہاں جزا اور سزا ہوگی، وہاں عمل کی توفیق، عمل کی یعنی وہاں کوئی جرت نہیں کر سکے گا، یعنی عمل ہے ہی نہیں وہاں، عمل یہاں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتی، اب نفسانی خواہشات سے بھی ہٹ جا اور لمبی لمبی امیدوں سے بھی ہٹ جا۔ میرا آقا علیہ السلام نے غلام رکھ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے رب کے کلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور میری سنت کے ساتھ وابستہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور آقا کی سنت کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ حقیقت میں دوستو بڑے بڑے نفسانی خواہشات کی پوجا کرنے والے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے، بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ عیاشیاں کرنے والے آج ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن خدا کی قسم وہ خوش نصیب بندہ ہے، وہ مقدر کا مالک ہے، وہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، وہ بڑا عظیم ہے، وہ بڑا کمال ہے، جس کو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے بیٹے نہیں بننا، کس کے بننا ہے؟ آخرت کے بیٹے بننا ہے۔ یہ میرا آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو پیغام دیا۔ اب دیکھیں ادھر سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ قرآن ہے، میں کیا اس کی تشریح کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا ضرورت ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا میں علم میں رکھتا ہوں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ آیت نمبر 34 کا یہ آخری جملہ ہے، سورۃ حج ہے اور 17 پارہ ہے، آیت نمبر 34 کیا رکوع نمبر 12 اس کی پہلی آیت کا آخری جملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین کہتے ہیں عاجزی والے۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی سے پوچھا عاجزی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اعتراف کر لینا، اقرار کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مخبتین سے مراد کیا ہے؟ آپ فرمایا مخبتین سے مراد ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مخبتین سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخبتین سے مراد یہ ہے کہ اس کی ظاہری اس کی باطنی صورت ایک ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائے۔ وبشر المخبتین، اس کی آگے صحابہ کرام نے اور بڑے بڑے مبصرین اس کی بڑی بڑی تشریح کی ہے، لیکن جملہ میں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ بڑے اختصار کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وبشر المخبتین، خوشخبری ہے میری طرف سے کن کے لیے؟ مخبتین، عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ عاجزی۔ میں نے اس سے قبل کافی جملے میں بیان کر دیے ہیں، پھر جملہ کی استعمال کرنے لگا ہوں کہ مخبتین عاجزی کرنے والے جو لوگ ہیں نا ان کو خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو خوشخبری کس چیز کی ہے؟ مثلا اگر ایک آدمی یہاں سے داخل ہوتا ہے تو وہ کہے لوگوں میں تمہاری خوشخبری لایا ہوں، کوئی پریشان ہوگا؟ بولیے، اس نے بتائی کوئی جملہ اس نے واضح نہیں کیا، صرف اس نے اتنا کہا ہے کہ میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ تو ہمارے چہرے مجھے مرجائیں گے نہیں، غمگین نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آنے والا جو شخص ہے اس کے منہ سے جملہ نکلا ہے خوشخبری، تو خوشخبری جملہ بذات خود ہی خوشی ہے۔ وہ اس نے ہمیں بتایا نہیں، واضح نہیں کیا، اس چیز کی تشریح نہیں کی، اس واضح بات کی، لیکن اس نے کیا کہا؟ خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ آئیے دوستو میں اگلی آیت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آئیے محترم وبشر المخبتین، اے باری تعالیٰ تو نے خوشخبری تو سنا دی عاجزی والوں کے لیے، اور عاجزی پر میں دو چار جملے صحابہ کرام کے میں نے بیان کر دی ہیں، اور سب سے بڑا جملہ یہی ہے کہ مخبتین سے مراد عاجزی ہے،
حسنی اخلاق ہے، چہرے کی مسکراہٹ ہے، میں کا ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو بلند سمجھنا، اپنے آپ کو میں نہیں، بس یہی سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اور جس سے مل رہا ہے وہ اعلیٰ پوزیشن پہ ہے، لیکن جب بھی وہ ملتا ہے رشتہ داروں سے ملتا ہے، اہل محلہ سے ملتا ہے، دوست احباب سے ملتا ہے، اپنی نوکروں سے ملتا ہے، اپنے خادموں سے ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے پیسے والا ہے، دولت والا ہے، فیکٹریوں کمانے کی گاڑیاں ہیں، بڑا کچھ ہے، قربان ہے، عدالت ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن جب وہ ملتا ہے تو مل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ہے تو بڑا، پر یار بڑا اس کا پیار ہے، بڑا اس کا حسن اخلاق ہے، اس کی چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے، یار بڑی عاجزی ہے، بڑی انکساری ہے۔ اب یہ جملے جو لوگوں کی زبانوں میں اس کے حق میں گواہیاں آ رہی ہیں نا، یہی مخبتین ہے اور یہی رب کو پسند، اور اسی پر بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ باتیں مسجد میں دربار عالیہ صوفی آباد کی ہمیں مسجد کا درا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جملے بڑے خاص ہیں، یہ بڑے بڑے خاص ہیرے ہیں، خدا کی قسم یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، اور ان کی قدر ابھی نہیں ہو رہی، ان کی قدر ہوگی مرنے کے بعد، جب سلیبوں کے نیچے جائیں، جو درختوں میں لپٹ کر جائیں۔ اب آئیے محترم، معلوم یہ کرنا ہم نے کہ باری تعالیٰ انہیں خوشخبری تو سنا دی ہے، کن کو؟ اب آپ نے بولنا ہے کن کو خوشخبری سنائی ہے؟ آج سی کرنے والوں کی سارے بولیے نا، یعنی کہ میں کوئی تقریر آپ سے نہیں کروا رہا، کوئی آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا، کوئی آپ سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند نہیں کروا رہا، نہ میری عادت ہے نہ میں کروانا چاہتا ہوں نہ کروانا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے، ہماری خوش نصیبی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ کتنی دنیا بات جن کو عیدیں بھی نصیب نہ ہوں تو تم کتنے مقدروں کے مالک اپنی قسمت پہ ناز کرو اور ایک مرتبہ سارے کہو الحمدللہ، اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنے لوگوں میں سے ہمیں چنا، ہمیں پسند کیا، پسند کر کے پھر وضو کروایا، وضو کروا کر اپنے گھر میں بٹھا کر اور ہمیں خوبصورت قرآن و سنت کی تعلیمات سننے کی توفیق دے رہا۔ اور خدا کی قسم میں اگر میں یہاں سے ہٹتا ہوں نا، خوشخبریاں سناؤں کہ جہاں درسونہ ہوں، جہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے، خدا کی قسم باقی سب چھوڑے، غشیتہم الرحمہ، میں جب جملے میں غور کرتا ہوں نا، جب بھی میں یہ کام شروع کر رہا ہوتا ہوں نا، یہاں بھی الحمدللہ جمعرات کو ایک بڑی کلاس چلتی ہے ہماری، ادھر ہی چلتی ہے الحمدللہ، رات بھی کلاس ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں قدر ہو رہی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بھی ایک بڑا مصروف آدمی، میں ٹائم نکال کے آتا ہوں الحمدللہ، ایک بڑی پیاری کلاس چل رہی ہے جس میں ہم ایک گھنٹہ قرآن مجید 2-3 آیتیں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ساتھ قاعدہ بھی کرتا تھوڑا تھوڑا، پھر ساتھ نماز بھی تھوڑی تھوڑی، آخر میں پریکٹیکل چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں طالب علم بن جاؤ، 8 دن کے بعد کلاس میں آ جاؤ، طالب علم رہو، اور طالب علمی زمانے میں موت آ گئی تو شہادت کی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کلاس میں کچھ بھی نہ سیکھو، فقط آ کے طالب علم بڑھ کے صرف سنتے رہو اور اس کام کو جاری رکھو، پھر حال میں موت آ گئی تو شہادت کی۔ باقی اس کی جو فضیلت، اس کا درجہ، اس کا مقام و مرتبہ وہ آگے میں نہیں بیان کر سکتا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اس وقت تمہارا پتہ تمہارا درجہ اور فضیلت کیا ہے۔ اس وقت تو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ تمہارا مقام اس وقت کیا ہے، کیونکہ میں قرآن کی باتیں کر رہا ہوں نا، میں کوئی کہاوتیں کس سے بیان نہیں کر رہا، میں کوئی دبوسرے نہیں مار رہا، میں کوئی اپنی ذاتی باتیں، خاندان کی باتیں نہیں کر رہا، میں قرآن مجید کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کا جب درس ہوتا ہے تو باقی انعامات ایک سیر پہ کرتے ہیں، ایک انعام بڑا ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ اسی وقت سب کو اپنی رحمت والی چادر کے اندر لپیٹ لے گا، سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت والی چادر کے اندر ہوتے ہیں۔ آئیے محترم، جملہ سننے والا ہے، خوشخبری کے لیے ہے، ساری بولیں یہ اونچی نہ بولو، جو کرونا آیا ہوا ہے، کرونا پھر اس کا ویسے بھی نقصان ہے، اونچی بولنے پر کرونا سکتا ہے۔ میں کسی کو پچھلے دور میں پچھلے سال جب کرونا کا پورا زور تھا تو میں نے کسی کو فون کیا تو وہ گھر میں قید تھے، گھر میں قید تھے، بڑے تھے نا، دولت کا ڈر تھا، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ میں خدا کی جو حدیث آپ کے آنے سے پہلے کچھ آپ نے بیان سن لیے نا، خدا کی قسم ہے اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ آپ کا سن رو رو کے بات کی کہ مجھے میری امت سے مجھے صرف ایک چیز کا خوف ہے، مجھے اپنی امت سے صرف ایک چیز کا خطرہ ہے کہ میری امت دو باتوں میں لگ جائے گی، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائے گی اور لمبی امیدوں میں غرق ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتاؤ ہمارے پاس ہے کیا؟
ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم قبرستان جاتے باہر ہونا نہیں آتا، وہاں بھی دنیاوی باتیں کرتے اور گلا شکوا ہوتا، اور قبرستان جا کر بھی غیبتیں ہوتی ہیں ہماری. یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اندر سے منافقت نہیں جا رہی. ہمارا لین دین ختم ہو گیا یار. کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا ہم کر رہے ہیں دنیا؟ کیا کسی کو ہمارے کو خبر نہیں کہ چادریں دو ہی ہیں؟ پتہ نہیں بندے کو کہ میں سلیبوں کے نیچے جانا ہے. میں اتنا بولتا ہوں جب شان سے میری نکل جائے گی نا اس کے بعد مجھے تختے پہ لٹانے کے بعد میں کروٹ نہیں بدل سکتا. اور اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو کون ہاتھ جوڑ کے کہے غیروں کی طرف نہ جاؤ، اللہ کے بندوں، وزیروں، مشیروں، صدروں، آؤ تمہیں قرآن دعوت دے رہا ہے. قرآن اللہ کا کلام دعوت دے رہا ہے. کہیں نہ جاؤ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ اتنا بڑا قرآن فقط مردوں کے لیے یہ ساتیں چلیس میں اور کلوں پر قرآن بخشنے کے لیے قرآن ہے. کر صاحب اتنے قرآن دے دے، کر صاحب اتنے قرآن دے دے، کر صاحب نے کتنے قرآن پڑھ لیے بھائی. اور جب بڑا کوئی مرتا تو اس کے لیے جناب پھر مولوی طبقہ بھی کوئی 100 قرآن لے کے جا رہا ہے، کوئی 5000 قرآن لے کے جا رہا ہے. تو 5000 قرآن پڑھ کے جائے مولوی صاحب؟ تو بڑے امیر کے پھلوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور بڑوں کے پیسوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. مار کے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مولوی پاکستان اس معاملے کے اندر تو وہ برباد ہوگا. اس لیے میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے آل کے شہزادے فرماتے ہیں کسی اہل علم کو کسی دنیا دار کے دروازے پہ بیٹھے دیکھ لو اس سے دین نہیں لے گا، اس سے دین نہیں لے گا. تیرا کام کیا ہے؟ اور اگر دین کا معاملہ ہے رب کی بارگاہ میں جھک جا، خدا قسم رب بڑا کچھ کے لیے کر دے گا. آئیے محترم سنیے توجہ سے، ٹائم بھی ہو گیا ہے لیکن یہ جملہ سن لیں. خوشخبری کن کے لیے ہے؟ سارے بولیے آج کے لیے. پر آج کا بات شروع ہو جائے. یار یہ تقریر سننے کا فائدہ کب ہوگا کہ جب تو اور میں مر کے قبر میں ہوں. ہر دوست، ہر رشتہ دار، ہر محلے دار، ہر کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا کہ یار تھا تو بڑا پر جب بھی ملتا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. کیا تھا تو بڑا پر بڑائی اس میں دیکھی نہیں ہے، اس میں بڑائی دیکھی نہیں ہے. تکبر نہ تھا، غرور نہ تھا، وڈیائی نہ تھی، میں نہ تھی. اس لیے تو حضرت علی کا قول جب مجھے یاد آتا ہے نا تو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. حضرت علی فرماتے رضی اللہ، ویسے میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نا، مشکل تو نہیں. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس بندے کا پاس پیسہ آ گیا ہے اور یہ بڑا ہو گیا ہے، پیسہ آ گیا ہے، یہ بہت عزت والا ہو گیا ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ مجھ سے پوچھو جا، مجھ سے تو پوچھو، میں باب مدینہ العلم ہوں، میں علم کی شہر کا دروازہ. پہلے بھی آپ بتائیں آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ میرے نزدیک جس کے پاس پیسہ آ گیا ہے نا میرے علی کے نزدیک وہ بے نقاب ہو گیا. ارے وہ بے نقاب ہو گیا، اس کا نقاب اٹھ گیا ہے. آپ بھی تو پتہ چلنا ہے کہ اپنی نگاہ میں لوگوں کو سمجھتا کیا ہے. آپ بھی جس کا پتہ چلنا ہے کہ اس کی نگاہ میں لوگوں کا مقام ہے یا حقیر ہے. خدا کی قسم میں اتنی جملہ کہہ سکتا ہوں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جھک جانے سے، اگر عاجزی سے، انکساری سے، اعتراف سے، اقرار سے، حسن اخلاق سے، محبت میں، پیار میں، گل دل جانے میں، سب کے اندر بیٹھ کے گل کے اگر تمہیں خطرہ ہو کہ میری عزت ختم ہو جائے گی، میرا وقار ختم ہو جائے گا، میری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کی بات نہیں کی، دنیا تو کی سوچی گزر گئی ہے نا، اصل بات تو آخرت کی ہے نا جہاں ضرورت ہوگی. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر میں آخرت میں جب عزت کی ضرورت ہوگی عزت دینے کے لیے میں تیار ہوں. سبحان اللہ. میں عزت ہوں لیکن تم نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ ڈالی ہے. میں نہیں جانا ہے، میں نے نہیں جانا، میں نے کچھ بھی نہیں ہے. بس تو اپنے آپ کو ہر وقت تختے پہ لٹا کے رکھا کر کہ جب مجھے تختے پہ لٹا دیا جائے گا میں ٹانگ نہیں ہلا سکتا، میں بازو نہیں ہلا سکتا، میں کروٹ نہیں بدل سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا. اگر مرنے کے بعد تیری اور میری حالت یہ ہونی اور ہو گئی، ہوتی رہی اور ہوگی اور سب کی ہوگی، ہماری ہوگی، تو محترم اگر یہ حالت ہے پھر تکبر کیوں، پھر غرور کیوں؟ سنیے مبشر المخبتین
مولا کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا عاجزی والوں کے لیے۔ مولا کہ بتا تو صحیح ان کی نشانیوں کی علامات کیا ہیں؟ میں علامت بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ الذین، سننا دوستو، الذین، آیت نمبر 35 سورۃ حج 17 پارہ، کیا قرآن خدا قسم، الذین، وہ لوگ عاصی والے، مولا کیا نشانی؟ فرمایا اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے میرا ذکر آتا ہے، میرا نام آتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ ان کو اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا عشق ہے، اتنا ان کے میرے نام کے ساتھ اتنا تعلق ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب میرا نام ان کے سامنے آتا ہے نا، صرف اتنا کہتا اللہ، تو ان کی پہلی نشانی عاجزی کی ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہوں، آگے فرمایا دوسری نشانی وَالصَّابِرِينَ، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، صبر ہی نہیں کرتے، گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ مولا کا فرما علامہ اصابہم، جب ان پر بہت بڑی مصیبت میری طرف سے امتحان آتا ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ بولیے، بولو نا۔ نمبر 3، اگلی بات سننے والی دوستو، والمقیم الصلاۃ، نماز کو نہیں کرتے، نماز کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ نماز کا پڑھنا اس کی بارگاہ میں عاصی ہے نا۔ بس اینڈ کرنے لگا ہوں، اس کی تشریح، اس پر کافی جملے آتے ہیں، حدیثیں بھی ہیں، واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے دن کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا جمعہ ویسے بھی استقبال ہے، رمضان میں ہوگا انشاءاللہ، سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں، اگلی جمعے تھوڑی کوشش فرمایا کریں، جلدی آئے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ 2-4 باتیں میں کر دیا کروں گا، آپ سن لیا کریں گے۔ پھر وَيَتَدَارَسُونَهُ، اس کو یتدارسون کہتے ہیں، وَغَشِّیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، جتنی دیر کے قرآن کا درس چلتا رہتا ہے اتنی دیر آپ اور میں سارے اللہ کی رحمت کی چادر کے اندر بیٹھے ہیں۔ کتنا کمال ہے، اللہ کو سلامت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دربار یوسف باشریف کا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ